میجورٹی کو کمپلیٹ کیا اور تمام کے تمام پروجیکٹس میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں، چیلنج کرتی رہی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ کی کوئی بھی منصوبہ ادھورا نہیں ہے، فائلوں میں نہیں ہے، یا ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہو ہم سوچیں گے، ہم فکر کریں گے، ہم لاحہ عمل تیار کریں گے۔ اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا ہمیشہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت، اپنی چیف منسٹر کی جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئے۔ اب یہ وہ دور تو نہیں ہے کہ نہ یہ پاسبل ہے کہ میں یا میرا ڈپارٹمنٹ ہم لوگوں کے گھروں پہ جائے اور جا کے دروازے کھٹکھٹا کے بتائیں کہ جی چیف منسٹر صاحبہ نے نا ہیلتھ کارڈ شروع کیا ہے، یا ان کو کھٹکھٹا کے بتاؤں دروازہ کہ کسان کارڈ شروع ہوا ہے، یا ان کو دروازہ کھٹکھٹا کے بتائیں کہ آپ کے گھر میں مفتی ادویات جو آ رہی ہیں وہ چیف منسٹر مریم نواز دے رہے ہیں۔ تو یہ دروازے کھٹکھٹائے نہیں جاتے، انفارمیشن کی طرح جو ہے وہی ڈسیمینیٹ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک جماعت اور اس کے کوئی دیہڑی دار یوٹیوبر جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہے، اور وہ بیچارے جو ہیں وہ یقیناً ان کو پہلے تو 1 سال کی کارکردگی پہ ان کو بہت تکلیف ہے، ظاہر ہے ان کے پاس جو ہے بزدار ماڈل تھا، اور وہ بزدار بیچارہ جس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کرونا کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا، وہ بزدار جو اپنا جو ہے تعارف کرانے کے لیے جس کو شہباز شریف صاحب کے نام کی ضرورت پڑتی تھی، وہ بیچارہ بزدار جس کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ایئرپورٹس کے اندر سے 1 کے اندر سے آواز آئے گی کہ 2 کے اندر سے آواز آئے گی، اور اس کے دور حکومت میں ابھی ان کے جو ہے وہ 100 دن مکمل ہوئے تھے، ذرا دکھائیں جی، 100 دن مکمل ہوئے تھے تو انہوں نے خالی پیج چھاپا تھا، انہوں نے خالی پیج چھاپا، مصروف تھے وہ جو ہے وہ میں بتاتی ہوں کہ وہ کہاں مصروف تھے۔ وہ مصروف تھے افسران کی ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے لے کے کرنے میں، وزیر اعظم ہاؤس کی جو ہے گائیں اور بھینسیں بیچنے میں مصروف تھے، چینی سکینڈل، آٹا سکینڈل، گندم سکینڈل، پیٹرول سکینڈل، ادویات سکینڈل، ان سارے سکینڈلز میں مصروف تھے۔ شہباز شریف صاحب کو صاف پانی کیس میں بلا کر جو ہے وہ گندا نالا کیس میں گرفتار کرنے میں مصروف تھے، مریم نواز صاحبہ کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کرنے میں مصروف تھے، رانا ثناء اللہ پر جھوٹا مقدمہ بنانے، احسن اقبال صاحب کو جیل میں ڈالنے، خواجہ آصف پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنوانے کی خواہشات میں مصروف تھے، اور پنکی اور گوگی صاحبہ جو ہیں ان کا ایک علیحدہ بازار گرم تھا جس کے اندر ہر چیز کا ایک ریٹ تھا، اور ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہ جو ہم مصروف تھے، انہوں نے یہ رکیے ذرا، اس کو یہاں روکیے گا، ایک یہ ایڈ آیا تھا، ذرا دیکھیے، اس پورے ایڈ کے اندر مینار پاکستان کی تصویر ہے جی، اس کے اندر ہماری جو مختلف امارات ہیں، پنجاب کی سرکاری امارات، ان کی تصویر ہے۔ اس پورے اشتہار کے اندر اپنا بتانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ظاہر ہے جب کچھ نہیں تھا تو پھر عمارتیں چھاپنی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کے اشتہارات میں عمارتیں نہیں چھاپی، وہاں پر ان کے اقدامات بتائے ہیں، اور ان کے اقدامات جو ہیں وہ میں آتی ہوں اس کے اوپر بھی آگے آہستہ آہستہ۔ بہرحال یہ اشتہار جو فل پیج چھپا تھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی ایک بزدار دور کے جو اقدامات ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آگے چلیں ذرا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ مہاتما تھے ایک جی، جس مہاتما کو آج کل جو ہے یہ سارے اپنے آپ کو صحافی کہنے والے بھی جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی بڑا جو ہے بڑا آدمی تھا، وہ بڑا آدمی خود کہہ رہا ہے۔ عثمان بزدار اپنی کارکردگی جو ہے نا وہ پیچھے کیجئے، اب عثمان بزدار اپنی کارکردگی اشتہارات کے ذریعے بتائیں، اور یہ انہوں نے کہا 9 دسمبر 2019 کو یہ، اور اپنے دور میں ان کے جو سپلیمنٹ چھپے ذرا آگے دکھائیے، یہ لے جی، یہ ان کی جو اشتہار ہیں، کسی ایک اشتہار کے اوپر ان کا کوئی آپ کو انیشیٹو، کوئی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آگے چلتے جائیے۔ ایک اور چیز یہ یہاں روکیے ذرا، اردو میں یہ جو اردو میں اشتہار اس کو نکالیں ذرا۔ یہ ہے جی ہماری کارکردگی کے لیے گواہی ہزاروں الفاظ کی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، کچھ میں آپ کو پڑھ دیتی ہوں۔ اس کے اندر تبدیلی کا پروگرام آ گیا، 50 لاکھ گھر نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بن گئی، وزیر اعظم ہاؤس کی 102 میں سے 61 گاڑیاں نیلام ہو گئی، ثواب دیدی جو ہے فنڈ ختم ہو گیا، چینی صدر سے ملاقات ہو گئی،
جو ہے سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی, عوامی شکایات کی خود نگرانی کروں گا, اور تعلیم اور صحت کے مواقع جو ہیں وہ یقینی بنائیں گے. یہ انہوں نے یہ چھاپا تھا. اور اس پورے جو ان کا اشتہار ہے, اس میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کہہ سکیں کہ یہ پروگرام جو ہے بزدار نے شروع کیا تھا. اب آگے آ جاتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل سے ان کے جو اپنے آپ کو بدقسمتی سے صحافی کہنے والے لوگ, جن کو واٹس ایپ کے اوپر ایک جو ہے وہ انسٹرکشن ملتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ کہنا ہے, اور وہ یک زبان سب شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے. میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ ہاں جی, یہ ہے جی, انہوں نے کل سے 2 دن سے یہ کیمپین شروع کی ہے, منصوبے تحریک انصاف کے تختی مریم نواز کی. اب ذرا اس کی ڈائسیکشن کرنا بہت ضروری ہے, اور میں نے اسی لیے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کے فیکٹس بتا سکوں, بیکاز ان کا جو ون سائیڈڈ پروپیگنڈا ہوتا ہے, فیک پروپیگنڈا, اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. یہ پہلا انہوں نے جو کہا ہے جی, سرکاری اسپتالوں میں ڈائلسس کی سہولت محدود حد تک موجود تھی, اور وہ محدود حد تک موجود جو خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ کس نے کی تھی, شہباز شریف صاحب کے دور میں. تو یہ ڈائلسس کا پروگرام جو ہے یہ بھی بزدار کا نہیں تھا, یہ شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ 2 ہفتوں میں لاہور ڈویژن میں 1100 لوگوں نے اپنا مفت ڈائلسس کرایا, اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. اس کے بعد آج تک آپ نے کبھی تحریک انصاف کے جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کبھی آپ نے اس پروگرام کے بارے میں کوئی فیڈ بیک لیا ہو, کبھی پوچھا ہو کہ اچھا پھر اس کا کیا ہوا, پھر آپ نے اس کو بڑھایا نہیں بڑھایا. مریم نواز صاحبہ نے ڈائلسس جو کارڈ ہے اس کو 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس کی اماؤنٹ کر دی ہے, اور وہ 10 لاکھ جو ہے وہ اماؤنٹ سے لوگ اپنے ڈائلسس کرا رہے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسرا پروپیگنڈا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں بزدار صاحب, ان کا ایکشن اقدام ہے کہ انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر کرونا ہیلتھ ایمرجنسی کے جو ہے وہ اس پہ محکمہ صحت کو پرووائڈ کر دیا. اور ان کے یوٹیوبر جو ہیں وہ کہتے رہے کل بیٹھ کے, یہ دیکھیں نا ایئر ایمبولنس منصوبہ عثمان بزدار کا ہے. ایئر ایمبولنس کے نعرے بہت دفعہ لگے, پرویز الہی نے بھی لگائے. بزدار جو ہے اس نے اپنا جو ہیلی کاپٹر ہے جس میں وہ پوری فیملی کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے, اس کو انہوں نے کرونا کے لیے دے دیا, بڑا احسان کیا. تو یہ ایئر ایمبولنس ان کے نام کی ہو گئی. نعرے بہت لگے, بہت لوگوں نے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا, لیکن ایئر ایمبولنس لے کے کون آیا؟ مریم نواز شریف. اور کب لے کے آئی؟ اپنے دور حکومت کے پہلے 6 مہینوں کے اندر جو ہے ایئر ایمبولنس وہ لے کے آئی. آگے چلیے, آگے جو ایئر ایمبولنس جو ہے وہ اس کے آغاز کے لیے سمری کی منظوری, اور سمری جو ہے وہ جلد کارروائی مکمل کرنے کا حکم. اور یہ ہے یہ خبر ہے جی 2021 کی. تو 2021 سے 2023 تک جب تک ان کی حکومت تھی, پھر ایئر ایمبولنس کو آ جانا چاہیے تھا نا. ایئر ایمبولنس نہیں آ سکی, اور ایئر ایمبولنس جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئی. اس کے بعد اگلا وہ کہہ رہے ہیں یہ کسان کارڈ جو ہے اس کا آغاز شروع کیا ہے, اور اب تک جو ہے وہ 4 لاکھ لوگوں نے یہ کارڈ حاصل کیا ہے. میں نے ان کے تمام منصوبوں کا ریکارڈ پنجاب کے مختلف جو محکمے ہیں ان سے نکلوانے کی کوشش کی ہے. یقین مانیے ان کا کوئی ریکارڈ, کوئی بھی کسی بھی طرح کے منصوبوں کی کوئی ڈیٹیل کہیں پہ موجود نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرتے تھے یہ باتیں. اور آج کسان کارڈ کے اوپر جو ہے 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال کے اندر 7.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک سال کے اندر 50 ارب روپے کی خریداری کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو گرین ٹریکٹر بھی مل رہا ہے, ان کے ٹیوبل کی سولرائزیشن بھی ہو رہی ہے, ان کو نئے جو آلات ہیں وہ میکنائزیشن پروگرام کے تحت وہ پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. ان کو جو ہے وہ 4 نئے ایگری مالز جو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1-2 مہینے کے اندر مکمل ہو جائیں گے وہ بھی جو ہے وہ مل رہے ہیں. تو یہ بھی اس کی بھی ڈیٹیل آپ دیکھ لیجئے. اچھا, اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا ہے جی, اور گرین الیکٹرک بسوں کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے. اور یہ باتیں جو ہیں اصولی منظوریوں تک رہتی تھیں, اس کے آگے کہیں نہیں جاتی تھی. ان کا بھی میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے, کوئی فالو اپ میٹنگ, کوئی بھی کسی بھی طرح کی جو اس کے اوپر آگے جو ہے وہ بڑھنا, کسی چیز کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. اور پھر گرین جو بسیں ہیں
وہ مریم نواز شریف صاحبہ لے کے آئیں اپنے دور حکومت کے 10 ماہ کے اندر اور 27 بسیں اس وقت الحمدللہ لاہور کی سڑکوں پر آپ دیکھ رہے ہیں. 500 بسیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باقی شہروں کے لیے بہت جلد جو ہے وہ چند مہینوں کے اندر آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گی. تو یہ بس منصوبہ بھی چیف منسٹر مریم نواز کا ہے جس کو انہوں نے پورا کیا ہے. اب آگے آ جائیں جی. اب آگے انہوں نے پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آگے انہوں نے خیبر پختونخوا کی خبر لگا دی ہے. پنجاب میں سے ملا کچھ نہیں تو انہوں نے خیبر پختونخوا کی خبر لگائی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے جو ہے بڑا ریلیف ہے. سولر پینل کے جو ہے ماڈل اور ڈیزائن کا افتتاح ہو گیا. اندازہ لگائیں, سولر پینل کے ڈیزائن کا افتتاح ہو گیا اور اس کے بعد سولر پینل نہیں ملا. پچھلے 12-13 سال سے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے اور ابھی تک وہاں پر سولر پروگرام کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے. پنجاب میں تو خیر اس کا اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوا چونکہ انہوں نے خود خیبر پختونخوا کی خبر لگائی ہے. اور الحمدللہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ سولر پروگرام کا چیف منسٹر صاحبہ آغاز کر چکی ہیں. سولر جو ہے پینلز وہ پریکیور ہو رہے ہیں, اس کی قرآن اندازی ہو چکی ہے اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ملنے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد اگلا جو ہے وہ بنیادی ہیلتھ مراکز جو ہے اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ انہوں نے بی ایچ یوز کو سولر پہ منتقل کرنے کا جو ہے اعلان کیا. وہ بھی کبھی نہیں ہوا, بی ایچ یوز کبھی سولر پہ منتقل نہیں ہوئے. دوسری طرف چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے صوبے کے اندر اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز, ذرا وہ لگائیے جی, بی ایچ یوز جو ہیں پہلے اور بعد کے, بیفور اور آفٹر کی تصویریں میں آپ کو, چونکہ حقائق جھوٹ نہیں بول سکتے نا, سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی جھوٹ بول لیں اس کا کوئی شاید دیکھنے والا پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ سڑکیں 700 سڑکیں بن رہی ہیں پنجاب کے اندر. آگے چلیے, بی ایچ یوز دکھائیے ذرا. جو اسٹیٹ آف دا آرٹ بی ایچ یوز ایسے ہیں جہاں پر 24/7 اس وقت ڈاکٹر موجود ہیں. ینگ ڈاکٹرز جو اپنا کلینک چلانا چاہتے ہیں ان کو وہ بی ایچ یوز مریم نواز ہیلتھ کلینکس دیے گئے ہیں. وہ اپنے لیے بھی روزگار کما رہے ہیں, وہاں پر لوگوں کو ذاتی طور پر بھی جو ہے سہولت مل رہی ہے اور بی ایچ یوز الحمدللہ آباد ہیں. اور یہ تمام کے تمام بی ایچ یوز اس سال جو ہے وہ فنکشنل بھی ہوں گے اور اپنے اپنے علاقوں کے اندر سرو بھی کر رہے ہوں گے. تو جنہوں نے صرف سولر پہ منتقل کرنا ہے وہ بھی وہ نہیں کر سکے. بی ایچ یوز کو جو ہے وہ جو کام کوئی اور کہہ کے نہیں کر سکتا اس کو مریم نواز کمپلیٹ کرنے کا ہنر بھی جانتی ہیں, جذبہ بھی ہے اور جنون بھی ہے. اور اسی لیے جو یہ باتیں لوگ کرتے رہے مختلف ادوار میں, جو لوگوں کو جو ضرورت تھی, ڈائلیسس کارڈ لوگوں کی ضرورت تھی, بی ایچ یوز کو ری ویپ ہونا لوگوں کی ضرورت تھی, ایئر ایمبولینس آنا لوگوں کی ضرورت تھی, کسان کارڈ کسانوں کی ضرورت تھی, لیکن یہ نہیں کر سکے چونکہ ان نالائکوں کے پاس فرصت نہیں تھی, مصروف تھے. اور میں بتا چکی ہوں کہ وہ کیسے مصروف تھے, وہ مصروفیت آپ نے دیکھ لی ہے. اور یہ میں دکھانا چاہتی ہوں جی آپ کو, یہ خوبصورت کارکردگی یہ ہے جی, جن کو آج تکلیف ہو رہی ہے نا مریم نواز کے, میں سمجھتی ہوں بہت تکلیف ہے آپ کو مریم نواز کی کارکردگی سے. یہ تکلیف آپ کو برداشت کرنی ہے ابھی, یہ آپ کو ابھی جب آپ نے ووٹر کے پاس جانا ہے آپ نے تب بھی بتانا ہے ان کو, انہوں نے آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے جی, یہ یوٹیوبرز مرے چلے جا رہے ہیں, یہ ان کے لیے. یہ لیں وہ بزدار جس نے ککھ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھایا اس پنجاب کے اندر. مزے کی بات یہ ہے, کل تک وہ یوٹیوبر جو خود عمران خان کی ناکامی کی وجہ بزدار کو کہتے تھے, آج ان کو بڑا اعتراض ہے, آج ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سپلیمنٹ چھپائیے. یہ بہت خوبصورت جی کتاب چھاپی گئی تھی, یہ لیں, یہ لیں, یہ ذرا کھول کے دکھاتے جائیے آپ ساتھ ساتھ. یہ ہے جن کو ایک کان میں سے آواز آتی تھی کہ دو میں سے, جن کو پتہ نہیں چلتا تھا کرونا کاٹتا ہے کہ نہیں, جن کو جو ہے وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے شہباز شریف کی ضرورت پڑتی تھی. یہ ان کے کارنامے رکھے. اس کے بعد آخری بات جو اس حوالے سے ہے کہ متعلقہ روٹس پر پنجاب حکومت سپیڈو بس چلا رہی ہے. شرم نہیں آتی کہ یہ سپیڈو بس جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے دور کی ہے. شہباز شریف صاحب یہ سپیڈو بس لے کے آئے تھے. اب یہ پورے کا پورا, یہ نکالیے, یہ لگائیے, یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں. کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ, کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اور ان تمام کا ڈائسیکشن میں نے آپ کو کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب فراڈ تھا,
یہ وہی 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری والا جو ہے وہ پروپیگنڈا تھا جو یہ کرتے رہے. اور بلدیاتی جو ہے وہ کہتے ہیں سسٹم کا خاکہ تیار کیا انہوں نے اپنے اشتہار میں لکھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ چلتا ہوا پنجاب میں بلدیاتی سسٹم جو ہے اس میں عمران خان کی حکومت نے شب خون مارا اور اپنے دور حکومت نے بلدیاتی انتخابات نہیں. اس کے بعد 50 لاکھ گھروں کا جو دعویٰ کیا تھا اس کا ایک بھی گھر کسی کو نہیں ملا. مریم نواز صاحبہ نے اپنے 1 سال کے اندر 100 گھروں کی چابیاں اور جو کاغذات ہیں وہ دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اپنی چھت سکیم کے تحت 10,000 گھر اس وقت کمپلیشن کے اس پہ ہیں. بہت سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور 10,000 گھر جو ہے وہ اس وقت کمپلیشن کے موڈ میں ہے. سو یہ بھی جو ہے وہ اس کی حقائق درست کر لے. اس کے بعد الیکٹرک بسوں کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے چیک کرایا ہے, کوئی میٹنگ نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی رپورٹ, کوئی فائل ورک کے متعلق کوئی ہدایات کہیں پہ جاری نہیں کی گئی. اور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی, پی ٹی سی, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے چیک کیا, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے. لیکن بے شرمی سے جو ہے وہ جو ہے ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا پر جو مرضی آپ جھوٹ سچ کہیں گے اور وہ مان لیا جائے گا. تو سوری, ہم بیٹھے ہیں آپ کی سچائی جو ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے. اس کے بعد یہ فیک پریس ریلیزیں تھی, یہ فیک سوشل میڈیا پوسٹ تھیں جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. اور اسی لیے وہ کبھی بھی پنجاب کے کسی آدمی کو, کسی شخص کو اس سے فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن فائدہ ہوتا ضرور رہا ہے پنکی کو, گوگی کو, بزدار صاحب کی اپنی فیملی کو, ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ کچھ ہوتے رہے ہیں. جو بسیں جو ہے وہ بزدار صاحب نے لانی تھی وہ لے آتے, ان کو کس نے روکا تھا؟ ایئر ایمبولنس لے آتے, کس نے روکا تھا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. اور یہ سب کام جو ہے یہ تمام منصوبے مریم نواز شریف صاحبہ کے ہیں, انہوں نے پورے کیے ہیں اور یہ انہی کے کریڈٹ میں جائیں گے. اب یہ کھمبا جتنا مرضی نوچتے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ حقائق چینج نہیں ہو سکتے. آج الیکٹرک بسیں لاہور میں چلتے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں, آج لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں, کسان کارڈ پہ 50 ارب روپے کی خریداری ہو چکی ہے, اپنی چھت اپنا گھر میں 10,000 سے زیادہ گھر بن رہے ہیں, 100 گھر جو ہے وہ آلریڈی بنا کے جو ہے غریبوں کو دے دیے گئے ہیں. اسی طرح جو میکنائزیشن, گرین ٹریکٹرز, یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں. دھیرانی پروگرام کے تحت 1500 بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں. منارٹی کارڈ جو ہے منارٹی کے لوگوں کو 10,000 روپیہ مل رہا ہے. ہمت کارڈ پہ 10,000 روپیہ جو ہے وہ جو ہمارے جو اسپیشل پرسنز ہیں ان کو مل رہا ہے. تو الحمدللہ مریم نواز صاحبہ کے تمام منصوبے, ان کو اپنے منصوبے جو ہے بنانا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا, اور اس کی امپلیمنٹیشن سے جتنا تڑپ ہے اس وقت, جتنا تلملا رہے ہیں یہ بیچارے دیہڑی دار, ان کی مجبوری ہے, کئیوں کی مجبوری ڈالر ہے, کیونکہ وہ کوئی ایسی جو ہے وہ کنٹروورشل کوئی چیز نکال کے لے کے آئے. وہ ذرا مجھے دے دینا, خوبصورت سی کتاب میرے یہاں رہنے دیں, مجھے بہت سکون آ رہا ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ جن کو بہت تکلیف کل سے ہو رہی تھی ان کو بھی سکون آ جانا چاہیے. ویسے نہیں, شرم کا جو ہے ان سے لینا دینا تو کوئی ہے نہیں. تو جن کو بہت تکلیف ہے نا مریم نواز صاحبہ کے کارکردگی سے, ان کے اقدامات سے, ان کی تکلیف جائز ہے. اور میں نہ چاہ کر بھی مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں ان کی تکلیف کا کوئی مداوع کرا سکتی. بٹ یہ تکلیف ان کو اور ابھی 4 سال برداشت کرنی ہے. اور مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی سے جو عوام کے دلوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے, اس تکلیف کا جو ہے وہ ابھی ان کو اور بھی مظاہرہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا. ذرا آگے ہے یہ دکھاتے جائیے, وہ جو وعدے چیف منسٹر نے کیے, یہ لیپ ٹاپس جو ہے دے دیتے نا لوگوں, بچوں کے ہاتھوں میں پیٹرول پمپ نہ دیتے, ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیتے. بچوں کو جو ہے وہ زمان پارک میں ڈھال نہ بناتے, ان کو ہونہار اسکالرشپ دیتے جو چیف منسٹر نے. یہ بی ایچ یو ہے, یہ روکیے, یہ دیکھیے جو بی ایچ یوز جہاں پر جو ہے وہ ہو کا عالم ہوتا تھا, جہاں پر کئی جگہ پر جانور جو ہے وہ بندے میں ملتے تھے آپ کو, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ. آپ یہاں جائیے, میں آپ سب کو دیکھیے, آپ سب صحافی ہیں اور کیمرے کی آنکھ کبھی جھوٹ نہیں بولتی. میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ جتنے بھی انیشیٹو ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, برائے مہربانی گراؤنڈ پہ جا کے خود چیک کریں. یہ جائیں بی ایچ یوز کے اندر, جا کے دیکھ کے آئیں کیا اس طرح کے بی ایچ یوز آپ کو کہیں بہت ڈیولپ کنٹریز کے اندر نہیں ملیں گے, جو بی ایچ یوز یہاں پر بنا دیے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے. اور یہاں پر اس آبادی کے لوگ جو ہیں
وہ بڑی تعداد میں مستفید ہو رہے ہیں. 24/7 ڈاکٹر موجود ہوتا ہے. جہاں پر ایک آدھا چوکیدار ہوتا تھا جو تالے لگا کے بند رکھتا تھا بی ایچ یو کو, آج وہ بی ایچ یو کھلے ہوئے ہیں, وہاں ڈاکٹر 24/7 بیٹھتا ہے. وہ اپنے لیے بھی روزگار کما رہا ہے, لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہے. آگے چلیے, یہ جی بسیں ہیں, الیکٹرک بسیں. آگے چلے, یہ ہے کھیلتا پنجاب. ہاں, وہ ایک کھلاڑی تھا, وہ ملک کے ساتھ تو ضرور کھیلتا رہا, ہر طرح کی کوشش کی, پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کیا, معیشت کو تباہ کیا, پاکستان کے خلاف سازشیں کی, آج بھی کر رہا ہے. بعض آج بھی وہ نہیں آیا, لیکن جو شہباز صاحب کے دور کے بنے ہوئے جمنیزیمز تھے یا جو اسٹیڈیمز تھے, ان کا جو حال تھا آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تصاویر جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اگر اس کے اندر نہیں ہے اس وقت ابھی. تو یہ ہیلتھ کلینکس ہیں, یہ کلینک آن ویلز ہیں, بنا لیتے. ان کی تو وہ چیف منسٹر, ان کی جو وزیر صحت تھی وہ خاتون ڈاکٹر تھی موصوفہ, انہوں نے آتے ہی کینسر کی ادویات بند کرا دی تھی. انہوں نے آ کے جو ہے وہ پی کے ایل آئی جیسا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل اس کا بیڑا گرک کر دیا. میں پوچھنا چاہتی ہوں, اور یہ خود بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی یہ بتا دیا ہے کہ بس یہی جھوٹ سچ وہ نکال سکے بیچ میں سے, جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت 2 بڑے ہسپتال, پبلک سیکٹر کے ہسپتال جو ہیں, جو نواز شریف کارڈیالوجی ہاسپٹل سگودا اور کینسر ہاسپٹل جو ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور, 1000 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ بن رہا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے, اس کو کوئی چھپایا تو نہیں جا سکتا نا. انہوں نے اپنے دور میں کوئی ہسپتال, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی کوئی ٹھیک کی ہو, کوئی عام آدمی کو ریلیف دیا ہو, موصوف تو اٹھتے ہی نہیں تھے. اور اٹھے بھی وجہ سے بزار صاحب نے اٹھ کے کرنا بھی کیا تھا. جب پنکی گوگی چلا ہی رہے تھے پنجاب, تو اس بیچارے نے اٹھ کے کرنا ہی کیا تھا. وہ ٹھیک ہے اپنے گھر میں آرام سے سکون سے وہ جو ہے وہ آرام فرماتے تھے. تو یہ میں نے یہ تمام چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے, چیف منسٹر صاحبہ کے اقدامات کے اوپر جو ایک لغو قسم کی بیسک ہیلتھ یونٹ والا بھی کوئی لگائیے. یہ والا پیچھے یہ گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کے گھر کمپلیٹ ہو رہے ہیں, دکھ رہے ہیں, خلا میں نہیں ہے. اگلا کریں. یہ ریڈی بازار, کسی کو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ بھی خوبصورتی ایسے بھی ہو سکتی ہے. یہ ایسٹیٹک ہونی چاہیے نا. آگے چلیں. یہ لے ان بچوں کے 3 سالوں سے ان کو ڈیٹس مل رہی تھی, آپریشن نہیں ہو رہے تھے. ان بچوں کے 1000 سے زیادہ بچوں کے آپریشن ہو چکے ہیں اس 1 سال کے اندر. آگے چلیے. یہ ٹریکٹرز جو ہے یہ لوگوں کو مل گئے ہیں. چلے آگے چلے. اور وہ بیچارے بزار صاحب ہیں, آگے چلیں. میرے پاس بہت کچھ ہے آپ کو دکھانے اور بتانے کے لیے, ٹائم نہیں ہے. یہ ٹرانسپلانٹ کارڈ جو ہے 4 سال سے اس مریض کا گردوں کا مسئلہ چل رہا تھا, اس کو آپریشن نہیں ہو پا رہا تھا. ٹرانسپلانٹ چیف منسٹر صاحبہ کے اس کارڈ سے وہ ٹرانسپلانٹ کرا چکا ہے. سو یہ ایک تو ہیلتھ کارڈ, میں وہ بھی اس پہ بات کر لوں. 2015 میں میاں نواز شریف صاحب نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ شروع کیا تھا. اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر اپنا رنگ روغن کر کے 2 رنگوں کا وہ بنا کے تو صحت کارڈ دے دیا. جی ہم نے صحت کارڈ دے دیا, اور صحت کارڈ کے اندر جو کرپشن کی سٹوریز آئیں, جو 2 کمروں کے ہسپتال بنے فوراً ان کو جو ہے وہ اس کے اندر انلسٹ کیا گیا, اور ایک چھوٹے آپریشن کا جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ جس کو جو ہے چارج کیا جاتا رہا گورنمنٹ کو, وہ اس صحت کارڈ کو جس کو کرپشن کا انہوں نے گڑھ بنایا تھا. اس وقت ایک صحت کارڈ نہیں, اس وقت 5-7 صحت کارڈ چیف منسٹر صاحبہ کے چل رہے ہیں. ٹرانسپلانٹ, بون میرو, ڈائلسس,
جو اپنا دوسرا صحت کارڈ ہے نارمل جو تمام لوگوں کو ملتا ہے, یہ بچوں کی سرجریز, یہ تمام صحت کارڈ اس وقت لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کے آپریشنز جو ہے ہو رہے ہیں. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. نہیں دیکھیے, کسی کارروائیاں کوئی غلط کام کرے گا تو ضرور ہونا چاہیے. پہلے تو آپ سے کہ جب ہم کارروائی کرنے لگتے ہیں آپ آزادی صحافت کا آپ جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں فیک نیوز کو مت روکے, پیکا مت لائیں, فیک نیوز نہیں روکنی. ہماری مرضی ہے, ہم نے فیک نیوز دینی ہے, لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ فیک نیوز کو ہاتھ نہ لگائیں. اور دوسرے جو دیہڑی باز ہیں جنہوں نے ایک پارٹی کا ایجنڈا ٹو کرنا ہے, جن کو واٹس ایپ کے اوپر بائی دا وے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا نا, وہ جو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چارٹ بنا کے ڈالا جس کا ڈائسیکشن میں نے کیا ہے, وہ چارٹ ہر یوٹیوبر نے ڈالا اپنے اپنے اکاؤنٹ سے, انہوں نے ڈالا یہ. او بھائی, پہلے اگر صحافی ہو تو پہلے چیک تو کر لیتے کہ جو تمہیں بھیجا گیا ہے وہ سچ ہے کہ نہیں. بٹ اتنی جرت نہیں ہے ان کو جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہ وہی کرتے ہیں. ان کو جو بھیجا گیا انہوں نے ایز اٹ از جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس پہ چڑھا دیا. لیکن ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تمام چیزوں کو کاؤنٹر کریں گے. ایک دعوے دار تھی پارٹی کے ہم پاکستان کی زیادہ مقبول پارٹی ہیں, ابھی جو انہوں نے سہارا لینا شروع کر دیا ہے, جو پاکستان میں علیحدگی پسند جماعتیں اس کو یہ ان کی کیا پسندی تصور نہیں. دیکھیے, خالی وہ نہیں ہے, آپ کے اپنے بھی بہت سارے آپ کے جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, نہیں ہے. وہ صحافی حضرات جو ہیں جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں, پاکستان کے خلاف وہی ماہم بلوچ جو خودکش بمبار بن کے جو ہے جس نے اپنے آپ کو پھوڑ لیا, اور اس کے لیے جو ہے وہ اس کے جب وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے لی تھی اپنے حصار میں اس انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, اس کے لیے بڑی کیمپین چلی, اس کو چھڑوا لیا گیا. اگلی نے کیا کیا, 3 دن بعد پھوڑ لیا نا اپنے آپ کو. اس صحافی کو کوئی پوچھے گا؟ ان صحافیوں سے کسی نے پوچھنا ہے کہ بھائی تم اس ملک میں چاہتے کیا ہو؟ اس ملک کے اندر یہ جو علیحدگی پسند تحریکیں چلانے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے پاکستانی ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کو اپنے آپ سے بھی اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہیے. 22 مارچ کو پھر ایک سوال پاکستان طریقے سے نے احتجاج کرنے کے لیے اجازت مانگی ہے اور چیف سیکرٹری پنجاب کو اس والے سے درخواست دی گئی ہے, تو اس پہ بتا دیں کہ کیا اس پہ میری جو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رمضان میں شیطان قید کر دیتے ہیں, پر بھائی یہ کچھ ایسے شیطان ہیں جن کو رمضان میں بھی چین نہیں آنا, اور رمضان کے اندر بھی ان کو اچھلنا کودنا ہے, ان کو جو ہے وہ احتجاج فرمانے ہو. بھائی مہینہ اس سکون سے گزار لو, مہینہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر کے دیکھ لو. وہ ٹھیک ہے, وہ موکل تویز گنڈوں کے بعد جو ہے وہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو اللہ پاک کی پھٹکار پڑتی ہے, بٹ معافی مانگ لو بھائی, اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو, شاید اس سے تمہارا کوئی جو ہے وہ کچھ بن جائے. لابیسٹ فرمز کو کانگریس مین ایک آدھا جو ہے اس سے لیٹر لکھوانے سے پلانٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ پاک سے اور اس عوام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, پھر شاید تو اللہ پاک جو ہے وہ تمام شیطانوں کو جو ہے وہ جب قید فرمائے گا تو اللہ کرے کہ ان شیطانوں کا بھی کچھ ہو جائے. نہیں ایسا نہیں ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں خود گواہ ہوں. ایک تو چیف منسٹر ہفتے میں 2 دفعہ کوئی 3-3 4-4 گھنٹے کی صحت کے اوپر میٹنگ. دیکھو, ایک تو 13 کروڑ کا صوبہ, دوسرا جو صحت کا جو شعبہ ہے وہ اتنا نگلیکٹڈ اور اتنا تباہ حال رہا ہے کہ اس کو ایک سال کے اندر میں نے جیسے کہ میں نے BHUs اور دکھائے ہیں, میں نے RHCs دکھائے ہیں, نئے ہاسپٹل اس لیے بنے بیکاز پریشر بہت ہے ہسپتالوں کے اوپر, مریضوں کا پریشر بہت ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحبہ کا یہ ویژن ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو اتنا بہتر کر دیا جائے. ہاں, یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کے اوپر کیتھ لیبس جو ہے جو کارڈیالوجی کو جو ہے وہ کیٹر کریں گی, وہ کیتھ لیبس پرووائڈ کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ فنڈز جاری کر دیے ہیں تاکہ وہ جو PIC کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے کہ تمام ادھر سے لوگ آتے ہیں. جو اب سرگودا کے اندر کارڈیالوجی اسپتال انشاءاللہ جون میں سے فنکشنل ہو جائے گا, جو ادھر کے علاقے کے لوگ ہیں وہ اس سے کیٹر ہو جائیں گے. تو یہ ایک پورا روڈ میپ ہے
جس کو چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ لے کے چل رہی ہیں. اور میں 1 سال کے اندر الحمدللہ میں اتنے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ جو انہوں نے کیا وہ اس کا فروٹ لوگوں کو مل رہا ہے. اور یہ اگلا آنے والا سال انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بہت امید ہے کہ صحت میرا سوال اس میں یہ میں انتظامیہ کی اس مرض کی دعا ہے کہ ہر کام چیف منسٹر کو ہی کرنا ہے, کیا ان کو نہیں پتہ ہے؟ یہ اب ایک بڑی سینسٹیو بات ہے بھائی. جب آپ جو ہے وہ کسی کو بچے مر جائیں کہیں کسی کی نیگلیجنس سے, تو کیا ہوتا ہے؟ ہڑتال. کیا ہوتا ہے؟ جلوس. ایکچولی ہمارے ملک کا بیڑا گرک ہڑتالوں, جلوسوں اور دھرنوں نے کر دیا ہے. ہر بندہ جس کا کام نہیں ہے جلوس نکالنا, کیا ڈاکٹروں کا کیا کام ہے جلوس نکالنے سے؟ ڈاکٹروں کا کیا لینا دینا ہڑتال سے؟ لیکن وہ بضد یہ ہے, وہ عوام کا جلوس نکالتے ہیں, آپ درست کہہ رہے ہو. سو وہ بضد ہے کہ ان کو نہ پوچھا جائے, ان کو نہ دیکھا جائے, اور کسی ڈاکٹر کو جو ہے وہ جواب دہی اس کی نہیں ہونی چاہیے. چھوڑ دے پیپل پارٹی کو. کوئی بات ہونی چاہیے. دیکھیے وہ 2 لیڈرز ہیں, 2 بڑی جماعتوں کے لیڈرز ہیں, وہ کس وقت بھی کہیں بھی مل سکتے ہیں, ان کو ملنا چاہیے. لیکن جہاں تک یہ تحفظات کی اس کی بات ہے تو ان کے تحفظات ہمیشہ ہی رہتے ہیں, اور ہمیشہ ہم اچھے بچوں کی طرح جو ہے ان کے تحفظات سن کے مسکرا دیتے ہیں. اگر ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے کہنے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہو رہی نا, اگر ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈی پی او ڈی سی او جو ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا نا, تو وہ کسی کے کہنے پہ بھی نہیں کرے گا. کیا دنگا فساد کیا انہوں نے؟ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا. خدا کے واسطے اپنے حقائق درست فرما لیں. وہ جو ہے وہ تالا لگا ہوا تھا, تالے توڑ اس کو پھلانگ کے جا کر زبردستی انہوں نے جو ہے وہ کھلوائے ہیں, اور لابی کے اندر جو ہے انہوں نے کھڑے ہو کے یوٹیوبرز کے لیے جو ہے خطاب فرمایا ہے, اور خطاب فرما کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. اس میں پولیس نے کیا کیا بھائی؟ اچھا میڈم, گزشتہ دنوں بڑی تنقید ہوئی کہ جو بائکرز لینڈ بنائی گئی ہے فیروز پور روڈ پر, وہ ایک ہی بارش میں دھل گئی ہے, جبکہ جو محسن نقوی کے دور میں بلو لینڈ سی بی ڈی کے مقام پر بنائی گئی ہے سالوں بعد بھی قائم ہے, تو کیا یہاں پر مٹیریل کو چیک نہیں کیا گیا؟ کیا اس کی وجہ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو جس نے بائکر لینڈ پینٹ کی تھی نا, ایک تو میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن وہ لوکل کمپنی ہے. ہم کسی امپورٹڈ کمپنی اور امپورٹڈ پینٹ کی طرف نہیں گئے. ہم نے جو لوکل کمپنی ہے اس کو یہ پائلٹ پروجیکٹ دیا تھا. اس کے اوپر نہ کوئی ادائیگی ہوئی ہے نہ, اور یہ اسی لیے پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی پینٹ کی کوالٹی کیا ہے, کیا ان کو فیوچر میں یہ کانٹریکٹ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس کے اوپر بھی ایک ون سائیڈڈ وہ بنا دیا. وہ گنڈا پور صاحب جنہ کا کوئی لینا دینا نہیں پنجاب کے معاملے سے, وہ دیکھے نا بائکر لینڈ جو ہے وہ پینٹ اتر گیا. وہ بھائی تمہارے اپنے صوبے کے اندر لوگ ابھی ندی نالے جو ہے وہ پیدل اپنے اسکوٹروں سمیت جو ہے وہ پار کرتے ہیں. تو بھائی آپ تو نہ ہی بولا کریں تو بہتر ہے. جی گوندل صاحب. 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, ہمارے جو منصوبے ہم بھی بتا رہے ہیں لوگوں کو, یہ ٹھیک ہے بتانا بھی چاہیے, لیکن مختلف تصویریں اور اس قسم کی پروجیکشن نہیں کی جا رہی, وہ کہیں گے سیلف پروجیکشن ہے. ایک سوال. ایک منٹ, باری میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے بھول جائے گا. بات یہ ہے کہ بیرسٹر سیف ترجمان ہے. لو جی, کیا بیٹا نکال کے کیوں شرمندہ کر رہے ہو ان کو؟ یہ لو, یہ لے جی, یہ جس پہ ساری عمارتیں چھپی تھیں, کوئی ایک منصوبہ نہیں چھپا تھا اللہ کے فضل سے. یہ تصویریں, اس کو تصویریں نہیں کہتے گوندل صاحب؟ یہ تصویریں ہی ہوتی ہے نا. اچھا یہ جو پیاری خوبصورت, یہ اس کو تصویریں کہتے نہیں کہتے؟ اچھا میں نے کہا شاید کارٹون ہے یہ تو بھائی بس کریں. دوسرا یہ ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہے کہ آپ کارکردگی بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی بتانے کا موقع دیں, ان کو کوئی جلسہ کرنے دیں, کوئی ریلی کرنے دیں, تاکہ وہ بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے وہ بیچاری پہلے اپنی پارٹی تو سمیٹ لیں. جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, بڑا احترام ہے ان کا. جب پچھلی دفعہ جلوس نکلا تھا نا تو ایوان اقبال میں 15 وکیلوں کے سائے میں چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی محترمہ, اور جب پولیس نکل گئی نا ایوان اقبال کے باہر سے, پھر اسکوٹر پہ بیٹھ کے گھومتی نکلی. تو بھائی اپنے حلقے سے پہلے خود تو لوگ نکال لیں. بیرسٹر سیف نے مجھے بتا دیجئے آخری دفعہ اس پورے 1 سال میں اپنے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کب بتائی ہے؟ میں ہمیشہ آ کے اپنی وزیر اعلیٰ کی کارکردگی بتاتی ہوں. شکریہ.